اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد۔ اسلام میں عورت بہت فضیلت اور مرتبے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اس کو مقام و حیثیت کے اعتبار سے مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہیں اعمال میں بھی اس کو ثواب دیا گیا۔ احوال کی درستگی پر بھی اس کے لیے وہ بشارتیں دی گئیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ اپنے معاملات کی درستگی پر بھی اس کے لیے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ تو جس طرح مرد حضرات کے لیے اپنی عبادت، اپنے اعمال، اپنے احوال، اپنی تجارت اور اپنی زندگی کے معاملات کو شرعی رہنمائی میں سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادات شریعت کی روشنی میں درست کریں اور اس پر عمل کر کے اجر و ثواب کی حقدار ہوں۔ چونکہ ایک عرصہ دراز ہوا تدریس سے وابستگی سے اور خواتین کے حلقے میں الحمدللہ بیانات کے سلسلے میں مختلف حلقہ سے ملاقات رہی اور خواتین اپنے مسائل لاتی رہیں، اور بعض اس میں ایسے مسائل تھے جو خواتین مرد حضرات سے کرنے میں جھجکتی تھیں۔ تو چنانچہ اپنی بہنوں کی آسانی کے لیے یہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جا رہی ہے جس میں بہت آسان انداز میں ان کی شرعی رہنمائی کی جائے گی، تاکہ ہماری بہنیں بھی، ہماری مسلم امہ کی خواتین بھی اپنے عقائد، احوال، معاملات کو اور عبادات سے متعلق جو ان کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتی ہے اس کو دور کر سکیں۔ جیسا کہ ہے کہ ایک مسلمان خاتون کے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہو۔ تو اللہ رب العزت سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی ذات اور صفات میں کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اور اسی کو قرآن نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ رب العزت واحد ہے، یکتا ہے، اس کی ذات و صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، وہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا اللہ کے لیے اوپر والا کہہ دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے وقت اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یا بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ زمین پر تم ہو، اوپر خدا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھے جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ سمت سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ سمت کے تعین سے وجود کا تصور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے، اس لیے اس کے وہ سمت سے بھی پاک ہے۔ لہٰذا بحر الرائق میں تو حضرت علامہ ابن نجیم نے اس کو کفر تک ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جملہ بلندی اور برتری کے معنی میں استعمال کرے گا تو اس پر حکم کفر نہیں لگائیں گے۔ تو بہرحال احتیاط یہی ہے کہ ایسا جملہ بولنے سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ یعنی اوپر والا نہ کہا جائے، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے اس کے شایان شان ہی الفاظ اور جملے استعمال کرنے چاہیے۔ اب یہ بھی ہم تبھی سیکھ سکیں گے جب ہم علم دین حاصل کریں گے، کیونکہ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، کیسے الفاظ بولنے ہیں اور کن الفاظ سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے یا اس کی صفات بیان کرنی ہے۔ تو ہماری خواتین یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی اللہ کے ذکر کے وقت اوپر کی طرف اشارہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں افضل فرمایا۔ تمام حضرات انبیاء تمام مخلوق میں افضل، اور تمام حضرات انبیاء میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، تو لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، جیسا کہ خود قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارا جائے تو بہت احترام کے ساتھ پکارا جائے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول اللہ کے پکارنے کو آپس میں ایسے نہ بنا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت بھی آپ کے ادب و احترام کا، آپ کے تخاطب جس طرح ہے اس کا ادب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا وحی صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے؟ وحی کا معنی ہوتا ہے کوئی بات القاء کرنا، الہام کرنا، دل میں ڈالنا، تو وحی جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے۔ وحی کی بہت سی صورتیں ہیں، اور یعنی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام براہ راست وحی لے کر آئے، کبھی خواب میں بتایا گیا، کبھی دل میں خیال آیا نبی کے علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو بہرحال وحی جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہے، کسی عام شخص کے لیے یہ نہیں بول سکتے کہ اس کو وحی ہوئی، کیونکہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ تو بعض خواتین جو عام لوگوں کو کہہ دیتی ہیں کہ فلاں تو بڑا معصوم سا لگتا ہے، تو کسی اور کے لیے لفظ معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ معصوم ہونا یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی خاصہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ کیا محبت رسول ایمان کی اصل ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ بے شک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اصل ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری قرار دیا کہ بندہ توحید کا اعلان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ کہہ کر رسالت پر ایمان لاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ بعض لوگ توحید کے قائل ہیں، لیکن اگر وہ رسالت کے قائل نہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس کو یوں سمجھا جائے کہ جیسے سورج آسمان پر چمکتا ہے اور اس کی دھوپ زمین تک آتی ہے، سورج وجود میں پہلے ہے، دھوپ دکھنے میں بعد میں ہے، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں آسمان پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دھوپ کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ ہم نے باہر دیکھا دھوپ کی روشنی پھیلی ہے، دھوپ پھیلی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ایمان اول ہے، لیکن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی روشنی ہے۔ لہٰذا جس سینہ دل پر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوپ نکلی ہے، تو وہیں پر ایمان کا سورج جگمگا رہا ہوگا۔ تو اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔
تو لہٰذا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے لازمی ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اللہ کا نبی اس کو اس کے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو رونق کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے دم سے ساری کائنات میں بہار ہے، ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم اور توقیر کرنا اور ان سے عشق و محبت کا تعلق قائم رکھنا، یہی اصل ایمان ہے۔ تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ جان ہے میری۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام ادب سے لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنے نفس، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہی ایمان کی اصل ہے۔ کسی خاتون نے سوال کیا کہ لوائے حمد کسے کہتے ہیں؟ لوائے حمد اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جھنڈا مرحمت فرمائے گا کہ جس کے تلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سب لوگ جمع ہوں گے۔ اس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہوگا قیامت کے دن، جو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یہ اعلیٰ اور عمدہ شان عطا فرمائے گا۔ فقط اتنا مقصد ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ایک بہن زہرا سوال کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ وہ اجسام نوری ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں اس شکل میں آ سکتے ہیں، اور ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جیسا کہ جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، لیکن وہ نوری اجسام کے ہونے کے باوجود بشری شکل میں بدل کر آ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ عقائد سے متعلق، دین سے متعلق ہمیں بہت سی باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اور ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، جانیں گے ہم، کیونکہ اگر نہیں جانیں گے تو بہت سی ایسی خطائیں اور غلطیاں کریں گے جس سے بسا اوقات تو ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات بندے کی عقیدے میں وہ خرابی آتی ہے جو اس کے ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، اور اگر اللہ نے تقدیر لکھ دی تو پھر اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق موافق ہر بھلائی اور برائی کو مقدر فرما دیا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ انسان کو جو کچھ نفع و نقصان پہنچنے والا تھا، اور جو کچھ وہ اچھائی اور برائی کرنے والا تھا، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، کیونکہ اللہ کی صفات بھی قدیم ہے جیسا کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، یعنی جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا،
اس طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، تو وہ سب کچھ جو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر ایک واقعہ میں کہیں دیکھ کر آئی اور کوئی اور بھی دیکھ کر آیا، وہ مجھے بتانے لگا اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں پھر ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، پھر اس نے اس کو مارا تھا، اس نے اس سے یہ کلام کیا تھا، تو میرے کہنے سے وہ سارا واقع نہیں ہو رہا، بلکہ چونکہ میرے علم میں تھا تو میں بتا رہی ہوں۔ یا اور عام لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اگر آپ کوئی مووی لگا دیتے ہیں، آپ نے وہ دیکھی ہے، کسی اور نے نہیں دیکھی، وہ آ کر جیسے ہی دیکھنے لگا، اب جو کوئی سین آتا ہے تو آپ ہنٹس دیتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا، یہ اس کو یہ کہے گا، یہ اس پر غصہ ہوگا، وہ اس کو مارے گا، وہ اس کے ساتھ یہ کرے گا، تو آپ کے کہنے سے سب کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ چونکہ پہلے دیکھ چکے تو آپ کے علم میں ہے، تو آپ ہنٹس دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ بلا تشبیہ و مثال، یہاں صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال بتائی گئی ہے۔ تو آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جانتا تھا کہ میرا جو بندہ، کوئی بندہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا، وہ جو کچھ اس نے قلم کو حکم دیا اور قلم نے لوح پر لکھ دیا کہ یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اس کو اتنا رزق ملے گا، یہ گناہ کرے گا، یہ ثواب ملے گا، اس کے اتنے بچے ہوں گے، اس کی فلاں جگہ شادی ہوگی، وہ جو کچھ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پر لکھ دیا اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ کے لکھے سے بندہ سب کچھ نہیں کر رہا، بلکہ بندے کو اللہ رب العزت نے نہ تو مجبور محض بنایا، نہ مختار کل بنایا، اس کو عقل و شعور عطا فرمائی، اختیار دیا۔ اب بندہ جو کچھ کر رہا ہے تو یہ اللہ نے پہلے اپنے علم کے موافق لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا۔ بہرحال تقدیر پر بہت زیادہ بحث کرنے سے منع کیا گیا، ہم اتنی سی بات کو جانیں اور اس پر یقین رکھیں کہ اللہ کے لکھے سے ہم مجبور نہیں ہوئے کہ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اللہ نے قلم کو حکم فرمایا اور اس نے لوح پر لکھ دیا۔ اور تقدیر پر بحث و مباحثے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حضرات کو دیکھا جو تقدیر پر بات کر رہے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں اس کو بیان کیا گیا، بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ بات تمہارے پاس دے کر بھیجا گیا ہوں کہ تم سے پہلے لوگوں نے جب تقدیر میں بحث کی تو وہ ہلاک ہو گئے، تو میں تمہیں قسم دے کر منع کرتا ہوں کہ تقدیر میں بحث نہ کرنا۔ اللہ نے جو ہماری تقادیر لکھ دی ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، اور اس پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اگر کوئی نفع و نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس پر اتراتا نہیں ہے، کسی نفع پر اتراتا نہیں ہے اور کسی نقصان پر دل برداشتہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ میرے اللہ رب العزت نے جو میرے لیے لکھا وہ مجھ تک پہنچا اور میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اس طرح اس کے دل میں اللہ کی رضا پر راضی ہونے اور تقدیر کے فیصلے کے آگے سر جھکانے سے وہ بہت سی بری کیفیت سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم کچھ عبادات سے متعلق سوالات پر بات کرتے ہیں کہ دیکھیے وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ہماری عبادات ہیں، اور عبادات اسی وقت ٹھیک ہوں گی جب ان کو عمدگی سے صحیح طریقے سے بجا لایا جائے۔ ایک ہانڈی جب ہم کچن میں پکاتے ہیں تب بھی ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم اس میں نمک، مرچ اور اس کے مسالہ جات مکمل ڈالیں اور صحیح ترتیب سے ڈالیں تاکہ ہماری ہانڈی اچھی بنے۔
اس کی جو ریسیپی ہو اس کو ہم فالو کریں، تو اس میں ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ عبادات بھی ہماری اسی وقت درست ہوں گی کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں احکام ارشاد فرمائے ہیں، ان کو بجا لانے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے ہم اس کو بجا لائیں، اور ان شرعی مسائل کی روشنی میں کہ جو اس میں لازمی قرار دیے گئے، اسی روشنی میں اس کو اسی ترتیب کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جائے، تو تبھی ہماری عبادات ٹھیک ہوں گی۔ تو ہمیں پہ وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہاں ہم خیال نہیں رکھتے، اور ہماری خواتین کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے نماز پڑھ لو اور باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لو، اور جب بتایا جائے کہ باریک دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی تو کہتی ہیں دین میں سختی تھوڑی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کھانے میں بھی سختی تھوڑی ہے، آپ کھانے میں نمک نہ ڈالیں، مرچ نہ ڈالیں، بغیر نمک مرچ اور مسالے کے آپ سبزی ابال کر دکھائیں، آپ کے گھر کا کوئی فرد نہیں کھائے گا۔ تو لہٰذا یہ سختی کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں عبادات کو صحیح طریقے سے بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں اس میں کرنی ضروری ہیں، یہ ترتیب قائم رکھنی ضروری ہے، تو یہ سختی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری عبادات کو عمدہ طریقے سے، صحیح طریقے سے کرنے کا ایک طریقہ ہے، طریقہ بتایا گیا ہے تاکہ ہم اس طریقے پر اپنی عبادات کو کریں۔ تو عبادات میں ہم ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ ہم دینی شرعی مسائل سیکھیں، جیسا کہ بے وضو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بے وضو اگر کسی نے نماز پڑھی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے وضو تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، تو جناب اگر آپ نے وضو عمدگی سے نہیں کیا، صحیح طریقے سے نہیں کیا، جیسے آپ کو پوری کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے تھے، آپ نے کوہنیاں چھوڑ دی اور صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں دھوئے، ہاتھوں پر پانی بھی اس طرح نہیں بہایا جیسا کہ بہانا تھا، چہرہ اس طرح نہیں دھویا جیسا کہ دھونے کا حکم تھا، چہرے پر کوئی جرمدار یعنی تہ دار چیزیں لگی تھیں، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بہت سی خواتین اس طرح وضو کرتی ہیں کہ ان کی آنکھوں پر مسکارا لگا ہوتا ہے یا آئی لائنر لگا ہوتا ہے، تو چونکہ آئی لائنر کی تہ ہوتی ہے، اگر ہم یوں ہٹائے تو ہٹتی چلی جاتی ہے، مسکارا بھی تہ رکھتا ہے، تو اگر آنکھوں پر مسکارا یا آئی لائنر لگا ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے کے اتنے حصوں پر پانی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگر ہاتھوں پر نیل پالش لگی ہے تب بھی وضو نہیں ہوگا، کیونکہ نیل پالش کی تہ ہوتی ہے، اور جب نیل پالش کی تہ ہے تو وہ ہمارے ناخن پر پانی پہنچنے سے مانع یعنی رکاوٹ بن گئی، تو لہٰذا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح گلیٹر لگا ہوتا ہے کبھی چہرے پر، یا ایسی میک اپ کی تہ ہوتی ہے، یا وہ جو ایک دلہنوں کو میک اپ سے پہلے ان کو ایک تہ لگائی جاتی ہے چہرے پر، تو اگر اس سے پانی نہیں پہنچا اور وہ تہ جو ہے پانی پہنچنے سے مانع بنا، رکاوٹ بنا، تو پھر ظاہر ہے وضو نہیں ہوگا۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا وضو میں بہت ضروری ہے کہ جب ہم وضو کریں تو کوئی بھی تہ دار چیز نہیں لگی ہونی چاہیے۔ ہاں آنکھوں میں سرما لگا ہے تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ سرمے کی تہ نہیں جمتی۔ ہونٹوں پہ اگر ویسلین لگی ہے تب بھی وضو ہو جائے گا، کیونکہ ویسلین کی تہ نہیں لگتی، ویسلین صرف ہونٹوں کو جو ہے وہ یعنی نرم کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح بعض خواتین سوال کرتی ہیں کہ اگر دکھتی آنکھ سے پانی نکلا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھیے کہ دکھتی آنکھ سے اگر پانی نکلا، آنکھ دکھ رہی تھی اور اس میں جو پانی نکلا تو وہ وضو کو توڑ دے گا۔ اسی طرح وہ دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی ناپاک بھی ہے۔ بہت سی خواتین کی آنکھ دکھ رہی ہوتی ہے اور وہ جو دوپٹہ پہنی ہوتی ہیں اسی سے بار بار اس کو پونچھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، وہ دوپٹہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر دکھتی آنکھ سے پانی نکلا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں سے اگر اتنا خون نکلا جو تھوک پر غالب آ گیا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جیسا کہ ایک خاتون نے سوال کیا کہ اگر ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھنے میں ہمیں اونگ آ گئی
تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم بیٹھے ہیں اور اس طرح بیٹھے ہیں کہ ہماری سرین جمی ہوئی ہے، ہمارے ہپس جمے ہوئے ہیں، خواہ زمین پر یا چیئر پر، جیسے یہ بیٹھنے کی ایک کیفیت ہے، تو اگر ہپس جمے ہوئے ہیں اور نیند آ گئی، جھونکا لیا، چاہے زمین پر اس طرح بیٹھے ہیں چاہے کرسی پر اس طرح بیٹھے ہیں، تو اگر نیند آئی یا جھونکا لیا یا نیند آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی کیفیت میں بیٹھا ہے کہ جس میں اس کے ہپس نہیں جمے ہوئے، جیسے سیدھا لیٹا ہے یا کروٹ کے بل لیٹا ہے یا ایسے لیٹا ہے کہ ہپس اٹھے ہوئے ہوں اور یوں کر کے بیٹھا ہے، اور ہپس اٹھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، تو اس ساری کیفیات میں اگر اس کو اونگ آئی تو وضو جاتا رہے گا، وضو چلا جائے گا۔ لہٰذا بہت سی خواتین اگر نماز کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور اس کیفیت میں بیٹھی ہیں کہ ہپس زمین پہ جمے ہیں، اور اس میں اگر ان کو یوں اونگ آ گئی یا وہ سو بھی لیں، یوں سونے کی کیفیت ہو گئی، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا نماز کے دوران اگر قہقہ لگا کر ہنسے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو رکوع و سجود والی نماز میں قہقہ لگاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے وضو ٹوٹنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا اگر کوئی عاقل بالغ رکوع اور سجود والی نماز میں، یعنی وہ نماز جس میں رکوع اور سجود ہوتا ہے جیسے ہماری عام نمازیں، تو اس میں اگر وہ قہقہ لگا کر ہنسا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اتنی آواز تھی قہقے کی کہ برابر والے سے سن لیا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ دانت ظاہر ہوئے، آواز نہیں نکلی، تو وضو ٹوٹے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو نماز ٹوٹے گی اور وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسا قہقہ لگایا کہ آس پاس والے آواز سن لیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اتنی آواز سے ہنسا کہ اس نے خود ہنسی کی آواز سنی اور کسی نے نہیں سنی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر صرف مسکرائی تو مسکرانے سے، تبسم سے نہ تو وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی۔ تو یہ کچھ احکام ہیں وضو سے متعلق، اور بھی آگے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح خواتین میں یہ مشہور ہے کہ اگر کپڑے چینج کر لیے جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض خواتین کو وضو میں بہت شک واقع ہوتا ہے کہ ہم نے کسی عضو کو دھویا یا نہیں دھویا، تو یاد رکھیے کہ اگر ان کو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ایسا شک ہوا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس عضو کو دھو لیں، اور اگر یہ شک بار بار آتا ہے تو سمجھیے لیجئے کہ یہ وسوسہ ہے، اور وسوسے پہ کبھی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے الٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر اس کے الٹ کریں گے تو انشاءاللہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، اور اگر عمل کرتے رہیں گے تو وسوسہ مزید بڑھتا رہے گا، اور اس طرح انسان بہت پریشان ہو جائے گا۔ اسی طرح جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ تو جس طرح اذان کا جواب مردوں پر ہے تو کیا اس طرح اذان کا جواب عورتوں پر بھی ہے، اور کیا ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے؟ تو بالکل اذان کا جواب عورتوں پر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گروہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا، 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ مٹا دے گا۔ تو کتنی فضیلت ہے اذان کا جواب دینے کی، لہٰذا ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت سے محروم نہ ہوں، اپنے جو گھروں میں ہوتی ہیں
جب اذان کی آواز آئے تو کام کاج کی مشغولیت چھوڑ کے بیٹھ کے توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دیں۔ اب تو سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دے گا وہ ذہنی مریض نہیں بنے گا۔ اسی طرح اذان کا جواب دینے اور مختلف مساجد سے اگر اذان کی جواب آ رہی ہے تو جو سب سے قریبی مسجد ہے کسی ایک بھی اذان کا آپ نے جواب دے دیا تو درست ہے۔ ہر اذان کا جواب دینا یعنی اب بہت ساری مساجد سے آواز آ رہی ہے تو ہر مسجد کا سے آنے والی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں۔ جو قریبی مسجد ہے اور جس کی آواز واضح طور پہ آ رہی ہے یا جو سب سے پہلے اذان کی آواز آ گئی آپ نے اس کا جواب دے لیا تو کافی ہو گیا۔ اسی طرح نماز سے متعلق بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کیا نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے؟ تو جی بالکل، نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ 7 آیتیں پڑھنا کہ ہر آیت ایک مستقل واجب ہے، لہٰذا ایک ایک آیت کا چھوڑنا بلکہ ایک ایک لفظ کا چھوڑنا بھی ترک واجب ہے۔ یعنی جس نے سورہ فاتحہ میں ایک لفظ بھی چھوڑ دیا تو اس کا واجب ترک ہو گیا، کیونکہ سورہ فاتحہ کی ساری آیات کا پڑھنا واجب ہے اور ہر لفظ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر اس نے کوئی ایک لفظ بھی چھوڑا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، اور اگر بھول کر چھوڑ دیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گی۔ اب سجدہ سہو سے متعلق بھی سوال ہوتا ہے کہ خواتین پوچھتی ہیں کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو پہلے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو نماز میں واجبات ہیں ان کو اگر کسی نے چھوڑ دیا بھول کر تو اس پر وہ سجدہ سہو کرے گی۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا پھر تو ظاہر ہے جیسے ابھی ہم نے سنا کہ جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو اگر کسی نے جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کی کوئی آیت چھوڑ دی یا اس کا لفظ چھوڑ دیا تو اس کی نماز واجب الاعادہ یعنی اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر بھولے سے رہ گیا کوئی واجب تو پھر نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے گی۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے کہ جب پوری نماز پڑھ لے، التحیات بھی پڑھ لے، اور بعض فقہا نے فرمایا کہ درود پاک بھی پڑھ لے، تو ایک طرف سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر دوبارہ سے 2 سجدے کرے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد مکمل التحیات پڑھے اور درود پاک پڑھے، اور دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیر دے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوا؟ مکمل جب ہم نے 4 رکعت والی یا 2 رکعت والی نماز پڑھ لی اور آخری قعدہ یعنی آخری جب ہم بیٹھے ہیں تو اس میں ہم نے التحیات پڑھی، درود پاک پڑھا اور ایک جانب سلام پھیر دیا، اس کے بعد 2 سجدے کیے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ پوری مکمل التحیات پڑھی اور پھر سلام پڑھا۔ اسی طرح بعض خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ جب ہم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس میں انگلی کب اٹھانی چاہیے؟ بعض خواتین پوری تشہد کے دوران انگلی اٹھا کر رکھتی ہیں، بعض خواتین انگلی اٹھا کر یوں اشارہ کرتی رہتی ہیں۔ تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ جب آپ 2 رکعت والی نماز کے آخر میں بیٹھے تو وہ آخر میں آپ کو پوری التحیات پڑھنی ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد مکمل التحیات پڑھنی ہے، یا پھر 4 رکعت کے بعد بھی 2 رکعت کے بعد بھی پڑھنی ہے مکمل التحیات، اور پھر 2 رکعت اور جو مزید پڑھے ہیں اس کے بعد آخری قعدے میں بھی مکمل التحیات پڑھنی ہے۔ تو التحیات ختم کرنے کے بعد جب آپ نے کہا اشہد ال، تو اشہد ال پہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائے، اشہد ال لا الہ الا اللہ،
अशहदु अल पे हल्का बनाएं, आपने यूँ हाथ रखे हुए पूरी अत्तहियात पढ़ ली। अशहदु अल पे दरमियानी उंगली और अंगूठे से अशहदु अल पे हल्का बनाएं, ला पे उंगली उठाएं, इल्लल्लाह पे दोबारा उंगलियों को अपनी पहली पोजीशन पर ले आएं। यह है सही तरीक़ा। जो बहुत सी ख़वातीन पूरी ला पे यूँ उंगली उठाती हैं और या पूरी वक्त उठा के रखती हैं, तो ये दुरुस्त नहीं। और ये उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उंगली से इशारा करना शैतान पर धारी धार हथियार से ज़्यादा सख्त है। ये अबू दाऊद और बहक़ी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये उंगली का इशारा करना शैतान के दिल में खौफ डालने वाला है। तो जैसा कि हदीस करीमा से भी हमें पता चला कि उंगली से इशारा करना चाहिए, लेकिन तरीक़ा क्या है? अशहदु अल पे हल्का बना के ला पे उंगली उठाएंगे, इल्लल्लाह पे उंगलियों को नॉर्मल कर देंगे। बाज़ ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि नमाज में ख़वातीन क़ाद आखिरा में कैसे बैठेंगी या क़ाद ऊला में कैसे बैठेंगी। तो इमाम बहक़ी फरमाते हैं कि औरतों के लिए दो जानू यानी क़ाद आखिरा की हालत में ज़मीन से चिमट कर बैठना सुन्नत है। तो कैसे? हिप्स पर बैठकर दोनों कदम पीछे की जानिब निकाल देंगे, यानी दाईं तरफ निकाल देंगे, दाईं तरफ निकाल कर ऐसे बैठेंगे कि ज़मीन से चिमट कर बैठेंगे। बहुत अकड़ने वाली पोजीशन में औरत नहीं बैठेगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत तमाम की तमाम काबिल सित्र और हिजाब है। इसलिए औरत जब क़ाद आखिरा में बैठेगी तब भी वो ऐसे बैठेगी कि चिमट कर बैठेगी, और सजदे की हालत में भी इस तरह सजदा करेगी कि चिमट कर सजदा करेगी, यानी सिमट कर। जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ख़वातीन के पास से गुज़रे जो नमाज अदा कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सजदा करो तो अपने जिस्म का कुछ हिस्सा ज़मीन के साथ मिलाओ कि सजदे की हालत में औरत मर्दों की तरह नहीं। और फिर तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से रिवायत है कि औरत तमाम की तमाम काबिल सित्र और हिजाब है, लिहाजा औरत के लिए हिजाब व पर्दा यही है कि वो सिमट कर सजदा करे। पेट रानों से, राने पिंडलियों से, पिंडलियाँ ज़मीन से मिला दे, दोनों कदम दाहिनी तरफ निकाल ले, और ये जो बाजू हैं ये करवटों से मिला दे, और सारे जिस्म के हिस्से एक दूसरे से सिमटा कर ज़मीन से चिपक कर सजदा करे। इसके लिए बेहतर यही है। और ये अक्ल के भी ज़ाहिर है, अक्ल सलीम भी इस बात को मानती है कि औरत के जिस्म की हियत और हालत मर्दों की तरह नहीं है। तो लिहाजा औरत जो है वो मर्दों की तरह यूँ अकड़ कर जिस्म के सारे आज़ा को यूँ खोल कर नहीं सजदा करेगी, बल्कि वो जिस्म को समेट कर सजदा करेगी। यही एक अक्ल सलीम को देखने वाले को भी यही पसंद आता है। हाँ, जब सजदे में जाए पहले नाक रखे फिर पेशानी रखे। जब उठाए सर तो पहले पेशानी उठाए फिर नाक उठाए। अब जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी, नमाज पढ़ो जैसा कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। तो औरत भी उसी तरह नमाज पढ़ेगी जिस तरह मर्द नमाज पढ़ते हैं। तो याद रखें, वो जो हदीस पाक है उसका वो मुंतबिक होगी वहाँ कि सल्लू कमा रअयतुमूनी, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते देखते हो ऐसे नमाज पढ़ो। कि औरत भी इस तरतीब का लिहाज रखेगी कि नमाज पढ़ेगी तो पहले तकबीर तहरीमा कहेगी, फिर क़याम कहेगी, फिर रुकू करेगी, फिर सजदा करेगी, यानी तरतीब उसी तरह रखेगी जिस तरह मर्द हजरात रखते हैं। इसी तरह सितरे औरत का ख्याल रखेगी, नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करेगी, क़िबला की तरफ रुख करेगी, जितनी रकातें मर्द पढ़ते हैं उतनी रकातें पढ़ेगी।
لیکن کیفیت اور ہیت، چونکہ وہ تو سنت طریقہ ہے، وہ کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ وہ تو سنت طریقہ ہے کہ مرد کے لیے سنت کیا ہے، عورت کے لیے سنت کیا ہے۔ مرد کے لیے سنت وہی ہے جیسا کہ حدیث کریمہ میں آیا، اور عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ستر اور حجاب والی حالت میں اپنے جسم کی ہیت اور حالت کو رکھے گی۔ تو یہ تو سنت ہے، لہٰذا اس کے لیے جو واجبات مردوں کے لیے ہیں وہی ہیں، جو فرائض مردوں کے لیے ہیں وہی ہیں، لیکن ہیت و حالت میں جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت چونکہ قابل ستر اور حجاب ہے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے گی۔ اسی طرح بعض خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھنے کے دوران بچہ گود میں آ کر بیٹھ گیا اور اس نے پیشاب یا پوٹی کی ہوئی تھی تو کیا عورت کی نماز ہو گئی؟ تو اگر بچے کے پیمپر لگا ہوا تھا اور بچہ لڑکتا ہوا آیا اور ماں کی گود میں بیٹھ گیا تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس بچے کے کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی تھی اور وہ بچہ جیسے پیشاب اس نے کیا ہوا تھا اور اس نے جو شلوار پہنی تھی وہ گیلی ہو رہی تھی اور اسی حالت میں آ کر وہ ماں کی گود میں بیٹھا تو ظاہر ہے پھر ماں کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو روکنا نہیں پڑتا بلکہ وہ بغیر روکے خود رکا ہوا ہے تب تو عورت کی نماز ہو گئی، اور اگر روکنا پڑتا ہے، اس طرح چھوٹا بچہ ہے اس کو روکنا پڑتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے اپنے کچھ آداب اور طریقے ہیں تو اس کے لیے عورت کو کوئی انتظام کرنا پڑے گا، اور بھی تو سارے معاملات کے لیے کرتی ہے، کھانا پکاتے ہوئے بھی تو عورت بچے کو کہیں لٹاتی ہے، کچھ اس کا انتظام کرتی ہے، تو اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے بھی کرے گی۔ اسی طرح جب عورتیں نماز پڑھیں تو بہت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ باریک دوپٹہ اٹھاتی ہیں اور نماز پڑھ لیتی ہیں، ایسا چھوٹا اسکارف ہوتا ہے پیچھے کے بال لٹکے ہوئے ہو رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ لیتی ہیں، یہاں تک کہ سلیوز ہیں، نماز پڑھ لی، دوپٹہ یوں ڈالا، رکوع میں گئی، ساری گردن نظر آئی، نماز پڑھ لی۔ تو یاد رکھیے نماز اللہ رب العزت کی عبادت ہے، نماز کا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے دربار میں حاضری دینا۔ تو جب آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہیں تو تھوڑا آپ اپنے آپ کو صحیح کر کے جاتی ہیں، آپ کسی رشتہ دار کے گھر جاتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیٹ کر کے جاتی ہیں، کوئی دوست آپ کے گھر ملنے والی آ رہی ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر کو اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہیں، تو پلیز برائے مہربانی آپ سوچئے آپ رب العزت کے دربار میں حاضری دے رہی ہیں۔ نماز عبادت ہے، عبادت بہت عظیم چیز ہے، نماز بندے کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، اللہ کے دربار میں اس کی حاضری دلوا رہی ہے، تو لہٰذا اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں، اس کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیے، اس کو شوق اور محبت سے کریے۔ جب آپ شوق اور محبت میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں تب آپ کیسے تیار ہوتی ہیں خود کو اچھا دکھانے کے لیے، تو آپ اپنے رب العزت سے محبت میں، اپنے رب العزت کی محبت میں جب رب کے دربار میں حاضری کے موقع آیا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونے جا رہی ہیں تو خود کو مینٹین کیجئے۔ آپ نماز کے لیے اچھی اور بڑی چادر بنائیے، اس چادر پہ خوشبو لگائیں، جائے نماز پہ خوشبو لگائیں، پاک صاف جگہ نماز کے لیے مختص کریں اپنے گھر میں، اور پھر اس بڑی چادر کو اس طرح لپیٹیں کہ تمام بال چھپ جائیں، صرف چہرے کی ٹھکلی نظر آئے گی، کان چھپ جائیں، گردن چھپ جائے، یہاں تک ہاتھ چھپ جائیں، ایسی بڑی چادر ہونی چاہیے، اور اتنی کم از کم موٹی ہو جس میں بالوں کی رنگت نہ چھلکے۔ اگر وہ سفید رنگ کی تھی اور اتنی باریک تھی جس سے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی تھی تو نماز نہیں ہوگی، یا کسی اور کلر کی تھی اور باریک تھی اور بالوں کی سیاہی یا جسم کی رنگت نظر آئی تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس کے لیے اہتمام کیجیے۔ لون کی بہت اچھا کپڑا مل جاتا ہے، اس میں نیچے جو ہے آپ جوڑ لگا کر بڑی سی چادر بنا لیں، اس کو بآسانی وہ لپٹ بھی جاتی ہے، اس کو بہت اچھے سے اس طرح لپیٹیے کہ سر کے سارے بال لپیٹیے، اچھی طریقے سے یوں لپیٹ کر پھر دوبارہ یوں لا کر یہاں پر اس کو اندر کر لیں، باندھ لیں، کان چھپائیں، گردن چھپائیں، یہاں تک ہاتھ چھپے ہوں۔ جب رکوع میں جائیں تو اس کے کھلنے کا اندیشہ نہ ہو،
اگر وہ کھل گئی اور گردن نظر آتی رہی اور آپ رکوع کی تسبیح پڑھتی رہی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا اپنے رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نماز کو بوجھ بنانے کے بجائے محبت اور شوق سے ادا کیجیے۔ دیکھیے وہ نماز آپ کو آپ کے رب کے کتنی قریب کرے گی اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی وہ حلاوت اترے گی اور آپ کو نماز پڑھنے میں لذت آئے گی۔ تو عبادات کو محبت اور شوق سے اور اس کے جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہی بجا لانے پر ثواب ملے گا۔ کیا اگر کوئی خاتون اندھیرے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے تو تب بھی سترے عورت کا خیال رکھے گی، یعنی جسم کے جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے چھپائے گی؟ تو جو بالکل اگر اندھیرے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے تب بھی وہ کھڑی تو اندھیرے کمرے میں ہے، لیکن جس رب العزت کی بارگاہ میں کھڑی ہے وہ بصیر ہے، وہ ہر اندھیرے اور روشنی اور دل کی چھپی اور سمندر کی گہرائیوں اور تاریکیوں میں بھی کا بھی دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا اگر اندھیرے کمرے میں بھی نماز پڑھ رہی ہے تو سترے عورت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض خواتین بہت ہی میلے کچیلے اور پسینے کے بدبو والے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتی ہیں، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس سے کہا کہ اگر تمہیں میں ان کپڑوں میں کسی مجلس میں بھیجوں تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ لہٰذا فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھے جس میں وہ عام مجلسوں میں جا سکتا ہو، عام لوگوں کے سامنے جا سکتا ہو، ورنہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح بعض خواتین سوال کرتی ہیں کیا نماز میں آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ تو جی، نماز میں آنکھیں بند کرنا ویسے تو مکروہ ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے خشوع اور خضوع کی کیفیت آتی ہے، اچھی کیفیت بن جاتی ہے، تو پھر آنکھیں بند کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بعض خواتین سوال کرتی ہیں کہ نماز میں اگر یوں کھجا لیا تو کیا نماز چلی گئی؟ تو اگر نماز میں کھجایا تو نماز نہیں گئی، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ ایک رکن میں 3 بار نہیں کھجا سکتے۔ مثال کے طور پر قیام میں کھڑی تھی، ایک بار خارش ہوئی، اس طرح خارش کر لی، لیکن ایک بار ہوئی تو کر لیا، کئی بار یوں ہاتھ کر لیا، پھر تھوڑی دیر بعد ابھی دوبارہ ہو گئی، پھر یوں کر لیا، پھر تیسری بار ہو گئی تو یوں کر لیا۔ تو ایک ہی رکن میں اگر 3 مرتبہ ایسا کیا تو نماز جاتی رہی، اور اگر الگ الگ رکن میں کیا تو نماز نہیں گئی۔ مطلب قیام میں خارش ہوئی تو یوں کیا، بس ایک ہی دفعہ ہو گیا، رکوع میں گئی دوبارہ خارش ہو گئی، پھر یوں کر لیا، پھر ہو گئی نماز۔ سجدے میں گئی پھر خارش ہوئی، اس نے ایسے کر لیا تو ہو گئی۔ لیکن اگر ایک ہی رکن میں یعنی قیام میں ہی ایک مرتبہ ایسا کیا، ہاتھ اٹھایا، پھر دوسری مرتبہ ایسا کیا، ہاتھ اٹھایا، پھر تیسری مرتبہ ایسا کیا، ہاتھ اٹھایا، تو پھر نماز چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کا طریقہ ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کے دوران اگر آیت سجدہ آ گئی تو ہمیں سجدہ کرنا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ اسی وقت کرے، اسی وقت کر لے تو اچھا ہے، افضل ہے۔ تو اگر بعد میں کرنا چاہتی ہے، مثال کے طور پر پورا قرآن ختم کر لیا تو پورے قرآن میں 14 سجدے ہیں، اب 14 سجدے ایک ساتھ کرنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ اکبر کہتی ہوئی ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتی ہوئی ڈائریکٹ سجدے میں چلی جائے گی. اس میں ہاتھوں کا اٹھانا نہیں ہے، تکبیر نہیں ہے. بس دل میں نیت کر لے کہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کر رہی ہوں، سجدہ تلاوت ادا کر رہی ہوں. اللہ اکبر کہتی ہوئی بغیر ہاتھوں کو اٹھائے سجدے میں چلی گئی اور سجدے کی تسبیح پڑھی، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی تو ایک سجدہ ہو گیا. اسی طرح کر کے 14 سجدے ادا کر سکتی ہے. نہ اس میں سلام پھیرنا ہے، نہ ہاتھ کو اٹھانا ہے، اور نہ ہی کوئی قرات وغیرہ ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں گئی اور سجدے کی تسبیح پڑھ کے اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی. تو اس طرح اس کی سجدہ جو ہے سجدہ تلاوت کی ادائیگی ہو جائے گی. اسی طرح جب کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بڑی عجیب عجیب وہاں پر رسمیں ہوتی ہیں. مثلا کسی کنواری اگر لڑکی کا انتقال ہوا تو لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر لال دوپٹہ اڑا دو، سہاگن بنا دو. ارے بھائی یہ کون سی بات ہے؟ اس نے زندگی کا سفر طے کیا، اب اس کی زندگی کا دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے. وہاں پر ان سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر یہ سارا کچھ نہیں ہے. لہٰذا یہ سب بے اصل باتیں ہیں، ان کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے. اسی طرح بعض خواتین سوال کرتی ہیں کہ کوئی خاتون اس طرح انتقال کر گئی کہ وہ حیض کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی بچہ پیدا ہونے کے بعد، تو اس کو کیسے غسل دیا جائے؟ تو بعض جگہ پر اس کو 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی ایک ہی مرتبہ غسل دیا جائے گا. جو غسل کا طریقہ ہے، میت کو غسل دینے کا جو طریقہ ہے کہ اس کو ایسے نماز کا سب وضو کروایا جائے گا، چہرہ دھویا جائے گا، روئی کو گیلا کر کے یا کپڑے کاٹن کے کپڑے کو گیلا کر کے دانتوں پہ پھیرا جائے گا، دوسرے کپڑے سے ناک کے اندر کے نتنوں کو صاف کیا جائے گا، پھر پورے جسم پہ صابن لگا کے پورے جسم کو دھو دیا جائے گا، کافور ملا پانی پھر سر سے لے کے پیر تک بہا دیا جائے گا. تو بالکل آسان سا طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا. اسی طریقے سے غسل دیں گے اور 2 مرتبہ غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں بلیڈنگ مسلسل تھی اس غسل کے دوران تو پھر وہاں پر غسل کے بعد بہت ساری روئی رکھ دیں گے تاکہ بلیڈنگ جذب ہو جائے اور پھر اس عورت کو کفن پہنا دیں گے. اسی طرح بعض جگہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی میت کو غسل دے دیا تو غسل دینے کے بعد اس کے وہ جو ٹب ہیں بالٹی ہیں جناب وہ سارے ضائع کرنے، اب تو وہ ناپاک ہو گئے، یا جو چادر یوز ہو گئی اب وہ چادر دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میت کو جو غسل دیا جا رہا ہے وہ پاکی کے لیے غسل دیا جا رہا ہے، اس کو ایک طاہر پاک کر کے صاف ستھرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے غسل دیا جا رہا ہے. وہ کوئی ایسی نجس چیز نہیں ہو گیا کہ وہ اس کو جس برتن سے غسل دیا جائے گا وہ برتن بھی نجس ہو جائے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے، نہ ہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. لہٰذا میت کے غسل میں جن برتنوں کو استعمال کیا ان کو دوبارہ دھو کر استعمال کر سکتے ہیں، جن چادروں کو استعمال کیا ان کو بھی دھو کر اگر ان پر کوئی نجاست لگی ہے تو پاک کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اور بعض لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کا شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کہ نکاح ٹوٹ گیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کا شوہر اس کو بغیر یعنی حائل، جیسے جسم پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے ایسے بغیر حائل صرف چھو نہیں سکتا، اور اگر کفن وغیرہ ہے تو پھر چھو بھی سکتا ہے. اس کو بلا حائل چھو نہیں سکتا، باقی اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کا کاندھا اس کو کاندھا دے سکتا ہے، اس کو قبر میں اتار سکتا ہے. اب کاندھا تو اجنبی بھی دے رہا ہے، تو اجنبی کاندھا دے رہا ہے تو جو پوری زندگی شوہر رہا ہے وہ کیوں نہیں کاندھا دے گا؟ تو یہ کیسی ایک غلط سوچ ہے. اسی طرح اگر کبھی اس کے محارم پورے نہیں ہیں اور قبر میں اترنا ہے تو کوئی اجنبی مرد بھی ظاہر ہے اترے گا کہ اس کو اندر تو رکھنا ہے. ویسے تو یہی ہے کہ محارم اترتے ہیں، یعنی اس کا ابو ہو گئے، بھائی ہو گئے، چچا ہو گئے، ماموں ہو گئے، بھتیجا بھانجے ہو گئے، وہی اس کو قبر میں اندر رکھیں.
لیکن اگر کبھی وہ ضرورت پڑ گئی کہ قبر میں کسی کو اترنا ہے تو کوئی اجنبی بھی اترے گا، تو اگر شوہر بھی اس کے قبر میں اتر کر اس کو قبر میں رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی باتیں اتنی بے اصل ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض، جیسے کسی نے مجھ سے سوال کیا، ایک خاتون نے، کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ جو ایصال ثواب کرتی ہیں، تو بعض خواتین ان سے کہہ رہی ہیں کہ آپ اب ان کے لیے ایصال ثواب مت کیجئے، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ ارے بھائی، تو اگر نکاح ٹوٹ گیا تو وہ تو نکاح صرف اس معنی میں ٹوٹا ہے کہ یہ عورت مرد کے نکاح سے نکل گئی۔ اگر اس کو نکاح سے نکلنا قرار نہیں دیا جائے گا تو پھر یہ عورت تو زندگی بھر کہیں اور نکاح نہیں کر سکے گی۔ یہ تو نہیں کہ اس کا جو پچھلا تعلق تھا وہ بھی بالکل ختم ہو گیا اور اب وہ نہ اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہے، نہ وہ اس کو اپنا شوہر مان سکتی ہے، نہ وہ اس کا نام لے سکتی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پچھلی زندگی کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہے، وہ اس کے بچوں کا باپ ہے، اس نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، وہ اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہے، وہ اس کو اپنا شوہر کہہ سکتی ہے، وہ اس کے لیے دعا کر سکتی ہے، وہ اس سے اس کا جو ایک قلبی تعلق ہے وہ قائم رہ سکتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ جو حکم لگایا جاتا ہے کہ عورت مرد کے نکاح سے نکل گئی، وہ حکم اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اگر یہ حکم نہ لگایا، شریعت یہ حکم نہ لگاتی، تو اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا اور یہ عورت دوبارہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی اور یہ حکم نہ لگایا جاتا اور اس کو یہ شوہر کے ہی نکاح میں رہتی، تو پھر تو یہ یعنی کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ تو شریعت نے آسانی دی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اور انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہ یہ ویڈیو دیکھیں، تاکہ وہ ایسی غلط توہماتی اور ایسی غلط سوچوں سے خود کو بچائیں۔ لہٰذا اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت اس کا نام لے سکتی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہے، اس کو اپنا شوہر بھی کہہ سکتی ہے۔ اسی طرح بعض خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ جب عورت عدت میں ہے تو کیا داماد کا پردہ ہے؟ ایک جگہ تو باقاعدہ اس پہ بڑی مشکلات ہو گئیں کہ ایک خاتون بیچاری عدت میں تھی اور ان کی کئی بیٹیاں، بڑی بیٹیاں شادی شدہ تھیں، تو سب نے کہا کہ داماد کا تو پردہ ہے۔ اب ان کے گھر میں مشکلات کھڑی ہو گئیں کہ گھر چھوٹا تھا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عورت کا اپنے داماد سے پردہ نہیں ہے۔ تو جس طرح عام حالات میں نہیں ہے، اس طرح عدت میں بھی نہیں ہے۔ عدت کے لیے کوئی خاص احکام نہیں آتے، بلکہ عدت کے لیے وہی احکام ہوتے ہیں جو پہلے عورت کے لیے تھے۔ تو عورت کے لیے عام حالات میں بھی حکم کیا ہے کہ داماد سے اس کا پردہ نہیں ہے، تو لہٰذا عدت میں بھی عورت کا داماد سے پردہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں صحیح علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور شرعی احکامات کی طرف صحیح راستے پر، احکامات میں صحیح راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہماری بہنیں علم دین حاصل کریں گی اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی اس کی رسائی میں معاون بنیں گی۔ تو آپ سب خود بھی یہ ویڈیو دیکھیے اور دوسری خواتین کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائیے اور انشاءاللہ نیکی کے اس کام میں معاون بن کر اجر و ثواب کمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔